السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک سیما نامی لڑکی جو کہ اب بہت ہی وائرل اور مشہور ہو چکی ہے، طرح طرح کی اس کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں، طرح طرح کے اس پر الزام لگائے جا رہے ہیں، طرح طرح کے اس کے ریفرنس میں لوگ آگے سے ریکمینڈ کر رہے ہیں۔ تو اصل حقیقت کیا ہے، اصل بات کیا ہے، آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ سیما نہ کوئی پاکستانی عورت تھی، نہ یہ مسلمان تھی، یہ شروع سے ہی ایک ہندو لڑکی تھی، ایک ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والی تھی۔ یہ پاکستان میں ایک ایجنٹ کے طور پر آئی تھی، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ پاکستان سے کیوں گئی ہو، تو اس نے ڈرامہ رچایا کہ میں کسی کے عشق میں مبتلا ہوئی، پھر میں اس سے شادی کرنے کے لیے پاکستان سے فرار ہوئی، وہاں گئی انڈیا پہ سچن نامی لڑکے کے ساتھ۔ تو ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارا ڈرامہ ہے، ڈھونگ ہے، جھوٹ ہے۔ وہ کیسے معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہاں کے کسی ایجنٹ نے وہاں کے ایک نیوز رپورٹر نے اس سے انٹرویو کیا، اور انٹرویو میں پوچھا کہ مجھے کوئی ایک کلمہ سنا دو، تو اس کو کلمہ نہیں آیا، جو کہ آپ تو جانتے ہیں کہ جائے پاکستان میں یا کسی بھی کنٹریز میں اگر کوئی مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے یا مسلمان کے گھر میں رہتا ہے، تو اس کو یہ چیزیں بیسیکلی یاد کروائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں۔ کلمہ، دین، ایمان، یہ وہ سب باتیں جو بنیادی ہیں، ہم اس کو سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اور وہ کبھی بھی ان باتوں کو نہیں بھول سکتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ 27 سال کی ایک لڑکی جو اپنی عمر 27 سال بتاتی ہے، حالانکہ اس کی شکل و صورت سے لگتا ہے کہ وہ 27 سال کی بھی نہیں ہے، زیادہ عمر ہے اس کی، 30-35 سال کی وہ لگتی ہے، لیکن اس کی شکل پہ اس وقت اتنی لعنت پڑ چکی ہے کہ بندہ اس کو دیکھنے سے تو کیا آتی ہے۔ خیر یہ بات الگ۔ یہ جب اس سے پوچھا گیا کہ کب کوئی کلمہ سنا دو، تو اس کو کلمہ تک نہیں آیا۔ اس کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ نمازیں کتنی ہیں پاکستان میں، مسلمان کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، تو اس نے کہا 5۔ ٹھیک ہے، اتنا تو سب کو تقریباً علم ہوتا ہی ہے، چاہے وہ غیر مذہب ہو یا چاہے وہ اسلام والا ہو۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ 5 نمازیں کون کون سی ہیں، ان کی کیا ترتیب ہے؟ آخر آپ پاکستان میں رہی ہو، مسلم گھر میں رہی ہو، تو آپ کو اتنا تو معلوم ہوگا، اتنا تو پتہ ہی ہوگا کہ کتنی ہیں، کون سی کس وقت پڑھی جاتی ہے۔ تو جب یہ پوچھا گیا تو اس کو اتنا بھی نہیں پتہ تھا کہ فجر کے بعد ظہر آتی ہے۔ اس نے فجر کے بعد مغرب کا بولا، مغرب کے بعد کیا؟ اس سے پوچھا گیا کہ فجر سے پہلے کون سی نماز ہوتی ہے، تو اس نے کہا مجھے نہیں پتہ۔ اب یہ بیسک چیزیں ہیں اسلام کی جو ہر بندے کو پتہ ہوتی ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے، اس سے ثابت یہ ہوا کہ وہ نہ پاکستان کی کبھی تھی، نہ پاکستان میں اس نے مطلب کہ اس نظریے سے رہی ہے کہ وہ مسلمان ہوئی۔ تو اس کا شروع سے ہی کسی ایجنسی کے ساتھ لین دین تھا، تعلق تھا، تو وہ ایز اے جاسوس ایجنٹس بن کر آئی تھی۔ اس نے اپنا مطلب پورا کیا، اپنا کام کیا، اور واپس رفع دفع ہو گئی۔ اب وہ اس وقت انڈیا کے کسی شہر میں، دلی کا سننے میں آیا ہے کہ رہ رہی ہے اس سچن کے ساتھ۔ تو اور اس نے اور بھی کچھ بکواسات کیے ہیں جو میں آپ کو سناتا چلوں۔ اس نے بولا ہے کہ پاکستان کے جو اسلام ممالک میں مرد رہتے ہیں، ان کو نہ عورت کی عزت کرنے کا پتہ ہے، نہ ان کو عورت سے بات کرنے کی تمیز ہے، وہ عورت کو تو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہی نہیں۔ حالانکہ یہ سب ڈرامہ ہے، جھوٹ ہے، اس نے بکواس کیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چھوٹی سی کہانی۔ سن 2018 کی بات ہے کہ ایک میک نامی لڑکی جو کہ کینیڈا میں رہتی تھی، اور سن 2018 میں اس کو بیوٹی کنٹراسٹ کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے، یعنی کہ وہ اگر حسن میں سے اگر ایک لسٹ بنائی جائے لڑکیوں کی، تو اس میں اس کا نام آتا ہے، یعنی کہ خوبصورتی کے لحاظ سے اس کو ایوارڈ بھی مل چکا ہے، اور وہ دنیا کے ان خوبصورت حسین لڑکیوں میں سے ایک لڑکی مانی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس نے ایسا کیا کہ اس نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ، اور اس کا تعلق بھی ایک بڑے رئیس خاندان کے ساتھ تھا، تو اس نے اپنے والد سے کہا کہ میں پاکستان میں ٹور کرنا چاہتی ہوں، میں پاکستان کا کلچر دیکھنا چاہتی ہوں، وہاں کے لوگوں سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، ان کا رہن سہن دیکھنا چاہتی ہوں، کیسے ہیں وہ، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے والد صاحب نے اس سے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا بیٹا، وہاں کے لوگ بہت ظالم اور سخت ہیں، وہاں تم جاؤ گی تو تمہیں فلاں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، تمہارے ساتھ کچھ اگر ہو گیا تو میرا کیا بنے گا۔ اس طرح سے پھسلا کر اس نے جناب اجازت نہ دی اس کے والد نے اس لڑکی کو، میک کو، پاکستان میں آنے کی۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس میک نامی لڑکی نے پھر اجازت طلب کی اپنے والدین سے، ان کو کہا کہ میں پاکستان جانا چاہتی ہوں، میری یہ خواہش ہے۔ خیر اس نے ضد کر کے پاکستان میں آنے کا ایک دورہ کیا، اور جناب پاکستان وہ چلی آئی۔ پاکستان کے شہر بلوچستان کے اندر اس نے کچھ دن قیام کیا۔ بلوچستان میں قیام کرنے کے بعد وہاں جب کہ اکثریت پٹھانوں کی ہے،
تو پٹھانوں نے اس کی اتنی خاطر نوازی کی، اس کی اتنی دیکھ بھال کی کہ وہ بہت متاثر ہوئی۔ اس نے کہا چلو یہ تو ایک شہر تھا، میں اور بھی شہر دیہاتوں میں دیکھنا چاہتی ہوں، دورہ کرنا چاہتی ہوں کہ کیسے ہیں مسلمان، کیسا ہے اسلام کلچر۔ تو اس نے جب دیکھا تو جہاں سے وہ گزرتی جناب مسلمان مرد اپنی نگاہیں نیچی کر لیتے، نظریں جھکا لیتے، کوئی گلی بدل لیتا، کوئی راستہ تبدیل کر لیتا اس طرح سے، تو وہ یہ سب باتیں دیکھ کر بڑا ہی حیران اور پریشان ہوئی۔ ایک گھر میں جانا ہوا اس کا، تو وہ جہاں اس گھر میں داخل ہوئی نا جب، تو وہاں میں ایک لڑکا موجود تھا، آدمی مرد، تو وہ باہر نکل گیا اس گھر سے جہاں وہ میک داخل ہوئی۔ تو وہ یہ ماجرا دیکھ کر بڑی حیران ہوئی اور اس کی والدہ سے پوچھنے لگی کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ مجھے دیکھ کر گھر سے باہر کیوں چلا گیا، کیا میں اتنی بدصورت ہوں؟ تو اس نے کہا نہیں بیٹی، بات بدصورتی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم غیر عورتوں پرائی عورتوں کو دیکھیں، غیر محرم عورتوں کو دیکھیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، تو اس وجہ سے وہ گھر سے باہر چلا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس نے دیکھنے کے بعد اس نے کہا واپس آ کر اپنے ملک کہ میں پاکستان کے اندر جتنے مردوں کو بھی دیکھا ہے سب غیرت مند اور باحیا تھے، تو یہ کمینی یہ بکواسات جو کر رہی ہے آ کر اب، تو یہ سراسر جھوٹ پہ مبنی ہے، یہ صرف پاکستان کو تباہ و برباد یعنی کہ بدنام کرنے کی سازش ہے۔ لیکن ہمارے پاکستان پر اللہ اور اس کے رسول کی رحمت ہے، اس کی برکات ہیں کہ اس کو نہ تو آج تک کوئی کافر برباد کر سکا اور نہ ہی انشاءاللہ کر سکے گا، کیونکہ یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ پاکستان زندہ باد۔